بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں انسانوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں پہلے 2 رکوع میں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ مومنوں کی جو نمایاں صفات ہے وہ 5 اس میں ذکر کی ہیں کہ ایک تو ان کا ایمان بالغیب ہے، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت، دوزخ، حشر، نشر، حساب، جزا وغیرہ۔ دیکھو انسانوں کی جو پہلی 2 رکوع ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم سے لے کر آپ کی جو پہلی 2 رکوع ہے یہاں پر ختم ہونے والی ہے، یہاں پر یہ 20 نمبر آیت پر 2 رکوع ختم ہونے والی ہے۔ ان میں ایکچولی اللہ رب العزت نے 3 انسانوں کی اقسام بیان کی ہے، نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کافرین، نمبر 3 منافقین کی۔ اب جو مومنین ہے، مومنین کی جو 5 صفات کا ذکر ہے ان 5 آیتوں میں، جو پہلی جو 5 آیتیں ہیں اس میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں مومنین کی جو 5 صفات کا ذکر ہے، نمبر 1 ان حقائق، نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 ادا الزکوٰۃ، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کی تصدیق۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ 5 صفات آپ ان آیتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھو ایمان بالغیب پر ایمان لانا، ویقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، ومما رزقناہم ينفقون اور اداء زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دینا، اور جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 جو ہے وہ آخرت کی تصدیق ہے۔ تو یہاں پر جو 5 صفات ہے، یہ 5 صفات ہم آہستہ آہستہ ایک پے در پے ہم اس 5 صفات کو اس کی کچھ ڈیفینیشن کریں گے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب کیا ہے؟ یعنی ان حقائق، ان تمام چیزوں پر ایمان جن کو سینسز سے آپ معلوم نہیں کر سکتے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ جو 5 سینسز ہیں ان سینسز سے آپ اس کو ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان 5 سینسز سے آپ ان کو اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے، نہ آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جنت ہے، اب قبر کا عذاب ہے، دوزخ ہے، قبر کا عذاب ہے، حشر نشر ہے، ملائکہ ہے، اللہ رب العزت خود بذات خود اللہ رب العزت کا ادراک آپ ان 5 سینسز سے نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ 5 سینسز اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح جو ہے قیامت کے دن کا ادراک آپ سینسز سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے پل صراط کا، قیامت کے دن کا، حشر نشر کا، برزخ کی زندگی کا، ان تمام چیزوں کا ادراک ہم ایمان لائے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہدایت اسے تو فائدہ کفار اور مومن دونوں اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ڈرنے والوں میں تو یہ صفات ہونی چاہیے، یہ تمام صفات انجام کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے مومنین کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اقامت الصلاۃ نماز قائم کرنا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گھر میں ادا الصلاۃ نہیں کہا گیا، بلکہ اقامت الصلاۃ کہا ہے۔ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو تمام شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ نمبر 3 جو ہے وہ اس کا ذکر ہے اداء زکوٰۃ، اس میں مومنین کا ذکر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز زکوٰۃ کا اکٹھا ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنا حق معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بندوں کا حق معاف نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنا حق تو معاف کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کا حق کبھی معاف نہیں کرتے۔ نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان میں ان چاروں پر اور کچھ صحیفے ہیں جو نازل ہوئی ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ مومنین کی صفات میں سے کہ وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 آخرت کی تصدیق، یقین کرنا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی حضور
ایک دن ضرور بھی ضرور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے قبر میں 3 سوال پوچھیں گے، برزخ میں من ربک من نبیک ما دینک۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے سوال پوچھیں گے، اے بندے میں نے تمہیں عمر دی، عمر کہاں ختم کی؟ اے بندے میں نے تمہیں جوانی دی، جوانی تم نے کہاں خرچ کی؟ کہاں ضائع کر دی؟ اے بندے میں نے تمہیں مال دیا، مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ اے بندے میں نے تجھے علم دیا، علم پر کتنا عمل کیا؟ تو یہ 5-6 سوال جو ہے اس کو ہر دن انسان کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ نہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو جانا کراچی ہے، ہم نے جانا کراچی ہے لیکن ہم بیٹھے ہیں بس میں، لاہور کی بس میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اس پر ہر 7 سوالوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنے اللہ کو ہم جواب دہ ہیں اور ہم ہر منٹ ہم نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا جو تذکرہ ہے یا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیت میں فرمایا ہے۔ کفار کا تذکرہ جو ہے وہ کفار کو 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور منافقین کا ذکر 13 آیتوں میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں جو منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے ہیں، 13 آیتوں میں منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے، جیسے کہ مومنین کے 5 اوصاف بیان کیے تھے، اس میں 12 اوصاف منافقین کے بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان اوصاف سے بد سے اپنا دامن بچائے رکھے، اور یہ اوصاف علامات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، منافقین جھوٹ بولتے ہیں، تو مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ منافقین دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور۔ تیسرا جو ہے قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، یہ قلبی بیماریاں منافقین کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5، بڑے فریبی ہیں، مکر و فریب ان کا شیوا ہے، سفاہت ہے، احکام الہی کا استہزاء، مذاق اڑاتے ہیں احکام الہی کا منافقین۔ نمبر 8، منافقین زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ نمبر 9، جہالت ہے اس کے اندر۔ نمبر 10، ضلالت، گمراہی ہے۔ نمبر 11، تذبذب۔ نمبر 12 جو ہے اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان اوصاف سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ منافقین کے 12 اوصاف قرآن میں ان 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کے 12 اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس مومنین کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اوصاف سے، ان بد اوصاف سے، ان اوصاف بد سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنے دامن بچائے رکھیں۔ نمبر 1، جھوٹ کبھی نہ بولے، کیونکہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دھوکہ نہ دیں، اور قلبی بیماری جیسے حسد، تکبر، حرص اور مکر و فریب، صفحات، احکام الہی کی استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، یہ نہ پھیلائیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے نکالیں، منافقین کے اوصاف سے۔ اللہ رب العزت ہمیں پاک صاف مسلمان بننے کی اور اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے منافقین کے اوصاف سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔